اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سحری اور افطاری کی فضیلت کا بیان ہوگا، جو احادیث نبوی اور آیات قرآنی کی روشنی میں ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 187 میں ارشاد ہے، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا یعنی رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث کو امام مسلم و بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن ثابت نے سحری کھائی۔ جب دونوں اپنی سحری سے فارغ ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز میں شامل ہونے میں کتنا وقفہ تھا؟ فرمایا کہ جتنی دیر میں کوئی آدمی 50 آیتیں پڑھے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام احمد اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ابو حازم نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے گھر والوں میں سحری کھایا کرتا تھا، پھر جلدی کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھ سکوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، ابو یعلی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ابو عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور مسروق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ہم نے عرض کیا، اے ام المومنین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اصحاب میں سے ایک جلد روزہ افطار کر کے جلد نماز پڑھتے ہیں، دوسرے تاخیر سے روزہ افطار کر کے تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ ام المومنین نے پوچھا، وہ کون ہے جو جلد افطار کرتا اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ ابو قریب کی روایت میں ہے، یہ اضافہ ہے کہ دوسرے صاحب حضرت ابو موسیٰ ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے سب سے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو روزہ جلدی افطار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ دیر کیا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کھانے کے لیے بلایا تو فرمایا، صبح کے مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں صرف سحری کھانے کا فرق ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کی دی ہوئی برکت ہے، تم اسے ترک نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کرنا سراپا برکت ہے، لہذا اسے نہ چھوڑو، اگرچہ پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اسے امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے کے ذریعے دن کے روزہ کو پورا کرنے کے لیے مدد لو، اور خیل اللہ دوپہر کو کچھ دیر کی نیند کے ذریعے رات کے قیام کے لیے مدد لو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اور ہر رات میں لوگوں کو دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حبان اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 3 آدمیوں کے کھانے کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ ان کا کھانا حلال ہو، روزہ دار کا، سحری کرنے والے کا، مجاہد کا۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک میری سنت پر قائم رہے گی جب تک افطاری کرنے کے لیے ستاروں کے نظر آنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتیں تو خشک کھجوروں سے روزہ کھولتے، اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس کی مثل ثواب ہے، اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن زہرہ کو یہ خبر پہنچی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو فرماتے، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔